بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر وظائف لے کر حاضر ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں جیسا کہ بیماریوں نے اپنا زور پکڑا ہوا ہے، ہر طرف خطرناک بیماریاں نت نئی جنم لے رہی ہیں، اور یہ بیماریاں ایسی ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ہر طرف جہاں دیکھیں کہیں پر کینسر کا مسئلہ ہے، کہیں پر بلڈ پریشر کے مسائل ہیں، کہیں پر دیکھیں تو شوگر وغیرہ کا مسئلہ ہے، کہیں پر نظر دوڑائیں تو گردے کے مسائل ہیں، سانس کی بیماریاں ہیں، اور اب ایسی بیماری نے آن گھیرا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ان میں ہلکا بخار، نزلہ، زکام، کھانسی اور وائرس جیسی خطرناک بیماریاں ہیں جو انسان کو آہستہ آہستہ نگلتی جا رہی ہیں۔ تو آج روحانی وظائف نے سوچا آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا جائے جس سے آپ کی تمام بیماریاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں جو قرآن کی صرف ایسی آیات پر مشتمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے قیامت تک چھوٹی بڑی کوئی بیماری آپ کے آس پاس بھی نہ گزرے گی۔ میری آنکھوں دیکھا ایک واقعہ ہے، جیسے کہ ہر ایک کی آنکھوں دیکھا ایک نہ ایک واقعہ ہوتا ہے۔ میری آنکھوں دیکھا ایک ایسا واقعہ ہے کہ ایک بہن کو میں نے دیکھا جو بالکل ٹھیک ٹھاک چلتی پھرتی تھیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کو جسم کے کسی حصے پر چھوٹا سا پھوڑا بن گیا، اور وہ بڑھتا بڑھتا ان کو کینسر جیسے موذی مرض میں وہ لاحق ہو گئیں، اور وہ مرض بڑھتا بڑھتا ان کی جان تک لے گیا۔ تو ایسے میں ہم لوگ بے احتیاطی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ پہلی بات، بیماری کی شروعات میں ہی ہمیں علاج کروانا چاہیے۔ جیسے ہی بیماری شروع ہو غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم غفلت کرتے ہیں تو وہ بیماری زور پکڑتی پکڑتی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے جسم کے ہر اعضاء میں پھیل کر ناسور بن جاتی ہے، اور پھر وہ بیماری انسان کی جان لے لیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کل جو وائرس پھیلا ہے، اس وائرس کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ بے احتیاطی کر رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو نہ دھونا، منہ کو ڈھانپ کر گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس کے علاوہ گرمی کی شدت کی وجہ سے بیماری بھی شدت پکڑ رہی ہے، اور بڑے کیا بچے بھی اس میں لاحق اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کی علامات کچھ اس طرح سے ظاہر ہو رہی ہیں کہ پانی کی طرح بچوں کا ناک بہنا، گلے میں خراش محسوس کرنا، سانس کا پھولنا، اور ہلکا بخار ہوتے ہوتے زیادہ ہو جانا، آنکھوں کا سرخ ہونا، بلڈ پریشر کی زیادتی ہونا، اور سر کا بھاری ہونا کچھ علامات ہیں جو اس وائرس کا باعث ہیں۔ اگر وائرس نہ بھی ہو تب بھی یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو ان تمام بیماریوں، بڑی چھوٹی تمام ہر قسم کی بیماریوں کا آج کے اس چھوٹے سے وظیفے میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ لوگ یہ چھوٹا سا عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے آپ کی تمام چھوٹی بڑی بیماریاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اس کے لیے آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا۔ ہم نے یہ عمل جو بڑی مشکلوں سے اس عمل کی برکات ڈھونڈی ہیں، اس عمل پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے، تب یہ عمل منظر عام پر آیا ہے۔ قرآن پاک کی سورت سورہ المؤمنون، قرآن پاک کی سورت سورہ المؤمنون کی آیت نمبر، اب وہ دو آیات کون سی ہیں؟ آیت نمبر 115 اور 116 میں نے سامنے اسکرین پر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دی ہے۔ آیت نمبر 115 اور آیت نمبر 116 یہاں سے آپ نے پڑھنی ہے۔
اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک صرف اور صرف آپ نے 30 مرتبہ صبح 30 مرتبہ شام کو ان آیات کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے خود بھی پینا ہے اور بچوں کو بھی پلانا ہے۔ 3 دن آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی میڈیکل کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کو اپنے گھر سے تمام ادویات باہر نکالنے کی جو ہے وہ ضرورت پڑ جائے گی، آپ کو وہ فضول لگیں گے، فالتو لگیں گی، آپ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو گے جب تمام جراثیم آپ کے جسم سے ختم ہو جائیں گے۔ تو قرآن پاک میں ہر بیماری کا حل ہے اگر ہم اسے سمجھیں اور جانیں۔ یہ 2 آیات آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ یہ 2 آیتیں آپ نے پڑھنی ہیں، آیت نمبر 115 اور آیت نمبر 116۔ اول آخر آپ نے جتنی مرتبہ ہو سکے درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کے ساتھ صبح کو 30 مرتبہ اور شام کو 30 مرتبہ آپ ان دونوں آیات کو پڑھ کر اس کے بعد پانی پر دم کریں۔ پانی پر دم کرنے کے بعد آپ نے ان آیات کو پانی پر بھی دم کرنا ہے اور مریض پر بھی آپ نے دم کرنا ہے جن پر تھوڑی بہت بھی علامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل علامات ظاہر ہونے سے پہلے یہ بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ بہت ہی زیادہ پاورفل یہ وظیفہ ہے، بہت زیادہ بعمل ترین وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے 2 دن پہلے سورہ رحمان کا وظیفہ عرض کیا وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اس کی 3 آیات پڑھنے سے سارے جراثیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، یہ ہمارا آج کا وظیفہ جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا ہے اور خصوصی دعاؤں میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ بہت ہی شوق سے وظائف بھی سنتے ہیں، ان کا بہت شکریہ، اور ان کا نام خصوصی دعا میں شامل کیے دیتے ہیں۔ درخشاں پروین ہیں، اور اس کے علاوہ عامر نواز ہیں، عبدالحادی ہیں، نشو ہیں، اور فرحانہ عظیم ہیں، عبدالواحد ہیں، شریف منصوری ہیں، اور شگفتہ راجپوت ہیں، انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ مزمل سعید ہیں، عمر فاروق ہیں، اور اس کے علاوہ ثاقبہ زمان ہیں، اور نزہت ہیں، ظہیر احمد ہیں، شبیر انصاری ہیں، اور سلیم اللہ ہیں، روز ساجدہ ہیں، اکرم خان ہیں، محمد علی خان ہیں، اور اس کے علاوہ رافیہ ہیں، اعظم زیدی ہیں، محمد فاروق ہیں، اور ظفر ہیں، راجہ ہیں، انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا۔ اسماعیل شیخ، نوری مرزا، نور فاطمہ، منتہا انصاری ہیں، نور فاطمہ ہیں، ایک اور ہیں، اور اس کے بعد سیلانی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ جاوید انور ہیں، عبد الملک ہیں، نزہت معین ہیں، میمونہ ہیں، اور کلندر بادشاہ ہیں، عرشیہ بیگم ہیں، نورین علمہ ہیں، اور محمد شبیر ہیں، زینب بھی ہیں، اور اس کے علاوہ فیاض احمد ہیں، اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں جنہوں نے خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا ہے۔ اور خصوصی دعا میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بہن بھائی ہیں جنہوں نے درود پاک کا تحفہ مجھ تک پیش کیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے لیے درود پاک پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اس درود پاک کے صدقے میں آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، آپ کی مشکلات پریشانیاں حل فرمائے، آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آپ سب کو وہ عطا فرمائے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، آپ کی بیماریاں دور فرمائے، آپ کی تنگ دستیاں دور فرمائے، آپ رات کو اللہ کا نام لے کر سوئیں، صبح اٹھیں تو آپ کی تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں، اور خود بھی نماز کی پابندی کریں، اپنی اولاد کو بھی نماز کی پابندی کروائیں، اور کیونکہ جب ہم نماز پڑھیں گے ہماری نسلیں نماز پڑھیں گی، اور جب ہماری نسلیں نماز پڑھیں گی
تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم سب پر رحمتوں کی برسات کر دے گا، ہماری پریشانیاں حل فرما دے گا، ہماری مصیبتیں دور فرما دے گا۔ تو آپ لوگ خود بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔